بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت یوسف علیہ السلام جس کو قرآن کریم نے بہترین قصہ کہا وہ جاری ہے۔ اب تک کا ریکیپ یہ ہے، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے والد حضرت یعقوب اللہ کے نبی، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں والد یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی کے غم میں اتنا گریا کر چکے ہیں کہ اپنی بینائی متاثر کر چکے ہیں۔ کنویں سے ایک قافلے والے گزرے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچ گئے، مصر کے بازار میں پہنچ گئے، مصر کے بازار میں انہیں بیچ دیا بحیثیت غلام۔ عزیز مصر نے یعنی کہ بادشاہ کے خاص آدمی نے خرید لیا، وہ اپنے محل لے آیا، اس نے بیٹوں کی طرح رکھنے کا سوچا۔ شیطان نے عزیز مصر کی زوجہ کی پاک نگاہی کو بد نگاہی میں بدلا، یہاں تک کہ ایک روز اس کی زوجہ نے یوسف علیہ السلام کی جانب عملی پیش قدمی کی۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی جانب دوڑے، وہ پیچھے تھی، یہاں تک کہ جب دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے یہ سارے کا سارا منظر دیکھ لیا۔ زوجہ نے جب یہ دیکھا کہ عزیز مصر نے سارا منظر دیکھ لیا ہے، اس نے فوراً سے کیا کیا، اس نے سارے کا سارا الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا۔ اب ایک عجیب و غریب ایک سچویشن ہے کہ فیصلہ کیسے ہو کہ کون ذمہ دار ہے، فیصلہ کیسے ہو کہ کس نے اس چیز کو انیشیٹ کیا تھا۔ تو ایک فارمولا طے پایا، کیا؟ یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے۔ طے پایا کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ ابھی آگے آپ کی خدمت کرتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا یا قمیص، قمیص کا لفظ ہے قرآن کریم میں سورہ یوسف میں، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص سامنے سے تار سامنے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام یعنی وہاں سے پہلو ہے، یہاں سے پہلو ہے۔ اور اگر یہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ اس کی نشانی ہے کہ یوسف علیہ السلام آگے دوڑ رہے تھے، آگے جا رہے تھے، اور کوئی دوسرا یعنی کہ ان دس کیس زلیخا ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ تو یہ طے ہو گیا کہ اب یہ دیکھا جائے، کیونکہ ان کی قمیص پھٹی ہوئی تھی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ آگے سے یا پیچھے سے۔ اب قرآن مجید کی ہی یہ آیت کا میں ایک حصہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اس نے یعنی زلیخا نے پیچھے سے یوسف کی قمیص کھینچ کر پھاڑ دی۔ قرآن مجید کے الفاظ، زلیخا نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی قمیص کھینچ کر پھاڑ دی۔ سو طے یہ پایا تھا کہ دیکھیں گے قمیص کہاں سے پھٹی ہوئی ہے، اور قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، یعنی کہ فیصلہ ہو گیا، یعنی کہ زلیخا کو شکست ہوئی، یعنی کہ زلیخا کے حصے میں ذلت آئی، یعنی کہ یوسف علیہ السلام سرخرو ہوئے، آسمان والے کی نظر میں بھی سرخرو ہوئے، عزیز مصر کی نظر میں بھی سرخرو ہوئے، وہاں جتنے لوگوں نے منظر دیکھا ان کی نظر میں بھی سرخرو ہوئے۔ لیکن یہ تو ہو گیا، لیکن ظاہر ایک سچویشن تو بن گئی، ایک ایمبیرسنگ سچویشن تو بن گئی، خاص کر کے عزیز مصر کے لیے۔ اس کی اپنی زوجہ کے حوالے سے ایک چیز ثابت ہو گئی، زلیخا کے حوالے سے۔ پہلا ریئیکشن عزیز مصر کا اس ساری سچویشن پہ، عزیز مصر نے بڑی شرمندگی سے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ جانے دیجئے اس معاملے کو، آپ اس معاملے سے درگزر فرمائیے، آپ یقیناً آپ بے قصور ہیں، آپ میرے اس اعتماد پر پورے اترے ہیں جس کی بنا پر میں نے آپ کو اپنے گھر میں بیٹوں کی طرح رکھا تھا، نعوذ باللہ کوئی خیانت آپ کی طرف سے نہیں ہوئی، بیٹوں کی طرح پالا۔ اور اب وہ اپنی بیوی سے گویا ہوا، اپنی بیوی سے کہنے لگا تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، نہ صرف یہ گناہ کہ تم نے ایک ایسے چیز کو انیشیٹ کیا، بلکہ یہ گناہ بھی کہ ایک صالح فرد کو، یوسف جیسے شخص کو، یوسف علیہ السلام جیسے شخص کو بدنام کرنے کے لیے تم نے تہمت لگائی۔ تو یہ عزیز مصر کا انٹریکشن تھا یوسف علیہ السلام سے اور اپنی زوجہ سے۔ اب زلیخا کی سائٹ سے سوچئے، بہت بڑی شکست ہوئی، یعنی ایک گناہ سب کے سامنے آ گیا۔ نہ صرف یہ کہ گناہ سب کے سامنے آیا، بلکہ جب گناہ سب کے سامنے آیا تو اس نے ایک الزام لگایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، یہ قصوروار ہیں۔ تو اسی کا لگایا گیا الزام کچھ ہی لمحوں میں اسی کی طرف لوٹ آیا، شرمندگی در شرمندگی۔ ایک عجیب سچویشن ہو گئی۔ بالآخر یہ واقعہ تو یہاں یہ والا ختم ہوا، لیکن بات پھیلنا شروع ہوئی۔ یہ واقعہ ختم ہوا، بات پھیلنا شروع ہوئی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ کیا بات پھیلنا شروع ہوئی؟ بات پھیلنا شروع ہوئی کہ ارے معلوم ہے کیا ہوا،
عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے شوہر کی موجودگی میں ارے اپنے غلام حسین و جمیل غلام پر فریفتہ ہے. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے زلیخا کی بدنامی ہوئی. ہونا یہ چاہیے تھا زلیخا اپنے کیے پہ نادم ہوتی, غلط رویے سے رجوع کرتی. اس کے بجائے اس نے کیا زلیخا نے ایک اور کام کیا. زلیخا نے ایک اور, اب زلیخا کا اگلا انیشیٹو یا اگلی اسٹریٹجی وہ کیا ہے؟ زلیخا نے ایک عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا, ایک دعوت کا انعقاد کیا. اگر میں آج کل کے الفاظ میں کہوں, اس میں شہر کی ساری ایلیٹ کو بلایا, تمام ذی حیثیت خواتین کو مدعو کیا گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ زلیخا کا کیا مقصد ہے؟ اس دعوت سے اس نے کیا حاصل کرنا ہے؟ اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں لگ رہا بظاہر. وہ تو خود ایک بڑی ہی بیک فٹ پر ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن میں ہے. تو یہ سب کیا ہے یہ آگے پتہ لگے گا کچھ منٹ میں. شہر کی معززین کو, عمائدین کو, ایلیٹ کو, خواتین کو جمع کیا گیا. آ گئی سب ان کی ضیافت کے لیے پرتکلف, جو آج کل کے الفاظ میں کہتے ہیں پرتکلف, ایک سارا اہتمام. ٹھیک, ایک چیز کا اہتمام خاص طور پہ تھا, وہ کیا؟ پھل وغیرہ خاص طور پہ پیش کیے گئے. پھل کیوں؟ یہ بھی آپ کے سامنے آئے گا. ایک اور چیز کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. زلیخا نے اس دعوت میں اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ پھلوں کو کاٹنے کے لیے ان کو چھریاں بھی دی جائیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس سب کا یہ کیا تعلق ہے؟ اس بات کا بھی خیال رکھا تھا کہ وہ چھریاں بہت تیز دھار ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ محفل جمی. قصہ مختصر یہ کہ محفل جمی اسی عالم میں کہ ذی حیثیت خواتین موجود ہیں, خصوصی اہتمام ہے, ہر طرز کا اہتمام ہے. پھل رکھے ہوئے ہیں, چھریاں رکھی ہوئی ہیں, چھریاں بہت تیز ہیں. تو اب نیچرل ہے کہ ظاہر ہے وہ سب چھریوں سے پھل وغیرہ کاٹ رہی ہیں. محفل آگے بڑھ رہی ہے, اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے. یہاں تک کہ اب جب یہ محفل اپنے عروج پر پہنچ گئی اور ذکر یوسف علیہ السلام کا ہی چل رہا ہے, تو اس وقت شہر کی, اگین میں آج کل کے الفاظ کا سہارا لوں, بھائی سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ تھی, سب سے بڑی خبر یہ تھی. ایک تو ویسے ہی سب سے بڑی خبر یہ تھی, پھر اگر محفل ہی زلیخا کے گھر پر ہے جو کہ سارے واقعے کا مرکزی کردار تھی, تو ظاہر ہے پھر اور کس موضوع پہ بات ہوگا. ہم لوگ کبھی کوئی داستان مشہور ہو کسی بھی حوالے سے, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو مرکزی کردار ہے اس کے پاس بیٹھ جائیں تھوڑی دیر, پھر اس سے زیادہ معلومات میں اس واقعے کے بارے میں. یہ تو بہترین اپورچونٹی ہے کہ شہر میں جو سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے اس کا مرکزی کردار میرے ساتھ بیٹھا ہے, تو میں پوچھوں کیا, کب, کیوں, کیسے. تذکرہ ہو رہا ہے. جو باقی خواتین بات کر رہی ہیں وہ تو اپنے طور پہ بات کر رہی ہیں, زلیخا سے دریافت کر رہی ہیں, لیکن زلیخا یہ سب کچھ ایز اے اسٹریٹجی کر رہی ہے, جن کا ابھی ان کو علم نہیں ہے. اب ان کو علم ہوگا, تھوڑی دیر میں علم ہوگا, ابھی علم نہیں ہے. گفتگو چل رہی ہے. محفل اپنے عروج پر جب پہنچنے لگی, یہاں تک کہ محفل اپنے عروج پر پہنچ گئی. ذکر یوسف علیہ السلام کا ہی تھا, لیکن ان خواتین میں سے کسی نے بھی, یا اکثر و بیشتر نے, تاحال یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے. سنا سب نے ہے, دیکھا نہیں ہے. اور یہ یقین کرنے کا ہمارے پاس جواز ہے کہ سب کو اشتیاق ہوگا کہ دیکھے تو صحیح کون ہے, یہ ہوا کیا ہے, یہ کس کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا ہے. تو سب اپنے اپنے طور پہ زلیخا کو لان تان بھی کر رہی ہیں, شرمندہ بھی کر رہی ہیں. تم کیسے اپنے شوہر کی موجودگی میں اپنے غلام سے محبت کا اظہار کر سکتی ہو؟ زلیخا کہہ رہی ہے, ہاں میں مانتی ہوں یہ غلط ہے, لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی. یہ بات شہر کی عورتوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے, یہ سب اہتمام کیوں ہے, اس دعوت کا جواز کیا ہے, یہاں پھل کیوں رکھے ہیں, یہ چھریاں ہمارے ہاتھ میں کیوں ہیں, یہ زلیخا کس انداز سے بات کر رہی ہے. لیکن اب ان سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کیا تھا. زلیخا نے اہتمام کچھ اس طرح کیا تھا کہ دوران محفل ان عورتوں کے سامنے سے یوسف علیہ السلام کا گزر ہو. اب اپنی اسٹریٹجی کے ایگزیکیوٹ کرنے کا وقت آیا. اہتمام ایسا تھا کہ یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے. ایسا ہی ہوا, بات چیت جاری ہے, سب کے ہاتھ میں چھریاں ہیں, سب کے ہاتھ میں پھل ہیں. اچانک ایسے ہی موقع پر یوسف علیہ السلام محفل میں آتے ہیں, شرکائے محفل کے سامنے سے گزرے. اب جو یوسف علیہ السلام آئے, شہر کی عورتوں کی نظر ان پر پڑی, ان کا حسن و شباب دیکھا. اب تک صرف سنا تھا کہ بہت حسین ہے, سنا تھا کہ بہت جمیل ہے, زلیخا کے ہاتھوں, زلیخا کے منہ سے سنا تھا کہ یوسف کیسے ہیں. آج پہلی مرتبہ دیکھ
لیا، اب ان کے حسن و شباب کا نظارہ کیا، اب ان کی بزرگی دیکھی، اب ان کی متانت دیکھی، اب ان کے چہرے پر روب دیکھا، ہوا کیا؟ ایسی حواس باختہ ہوئی، ایسی حواس باختہ ہوئی، سب کی نظریں یوسف علیہ السلام کے چہرے پر گڑ گئیں، یہ نہ پتا چلا، نظریں اس انداز سے گڑ گئیں، اپنا کام جاری رکھا، اور وہ کیا کام کیا تھا؟ چھریوں سے پھل کاٹ رہی تھی، یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھ رہی تھی، نظریں اس طرح چہرے پر گڑ گئی، معلوم نہ چلا کب انہوں نے پھلوں کی جگہ اپنی ہی انگلیاں کاٹ دی یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی دیکھتے۔ یہ عالم ہوا۔ پھر کسی کہنے والے نے کہا یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ تو کسی فرشتے کا چہرہ ہے۔ اب ہر طرف آپ کے حسن و جمال کی گفتگو ہونے لگی، اب ایک نئی سچویشن بن گئی ہے کہ وہ خواتین جو اب تک لان تان کر رہی تھیں وہ خود اب یہ کام کر بیٹھی ہیں۔ اب یہ خواتین کیا کریں گی؟ اب زلیخا کیا کہے گی؟ اب یوسف علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ کلرز کریں گے۔